ایک ایسا لڑکا جو محبت سے ڈرتا تھا اور دوسرا جو صرف محبت پر یقین رکھتا تھا۔ دونوں کی دنیا الگ تھی، مگر جب راستے ملے تو دل، لمس اور جذبے ایک دوسرے میں الجھ گئے۔ یہ کہانی صرف محبت کی نہیں، یہ ان احساسات کی ہے جو چھوئے بغیر بھی دل کے اندر ہلچل مچا دیتے ہیں۔ کراچی کے شور باش اور سمندر کے بیچ دو دلوں کی وہ خاموش کہانی جو لفظوں سے زیادہ نگاہوں میں لکھی گئی۔ یہ محبت معصوم ہے، گہری بھی اور اتنی سچی کہ ہر منظر روح کو چھو جائے۔ ایک ایسا جو ہونٹوں تک نہیں آتا مگر دل کے اندر سب کچھ بدل دیتا ہے۔ السلام علیکم دوستو۔ کراچی کی رات ہمیشہ شور میں لپٹی رہتی تھی، مگر احمد کے دل میں برسوں سے ایک عجیب خاموشی بسی ہوئی تھی، جیسے کوئی اندر سے چیخ رہا ہو مگر آواز باہر نہ نکلتی ہو۔ وہ ڈیفینس کے ایک پرانے فلیٹ میں اکیلا رہتا تھا، شام کو چائے بناتا اور سمندر کی طرف منہ کیے چھت پر بیٹھ جاتا۔ ہوا کی جھونکوں میں بھی اسے تنہائی کی خوشبو آتی تھی۔ محبت سے اس کو نفرت اتنی پرانی تھی کہ اب وہ خود کو جذبات سے خالی سمجھنے لگا تھا، لیکن قسمت کو شاید یہی منظور نہیں تھا کہ ایک دن کوئی اس کے دل کی بند کھڑکی پر دستک دے۔ سعد اس کی زندگی میں ایسے داخل ہوا جیسے ہلکی بارش کسی سوکھی زمین کو چھو لے۔ یونیورسٹی میں ایک پروجیکٹ کے دوران دونوں کا ساتھ بنا۔ سعد ہمیشہ ہنستا مسکراتا، باتوں میں مٹھاس، لہجے میں نرمی اور آنکھوں میں ایک عجیب کشش تھی جو سامنے والوں کو بے اختیار کھینچ لیتی۔ احمد اس سے فاصلہ رکھنا چاہتا تھا، مگر سعد ہر روز کسی نہ کسی بہانے اس کے قریب آ جاتا۔ کبھی کہتا چلو چائے پیتے ہیں، کبھی کسی چھوٹے مسئلے پر مشورہ مانگ لیتا۔ احمد کو یہ سب بوجھل لگتا، مگر دل کے کسی کونے میں ایک انجانی گرمی ابھرنے لگی تھی، جیسے وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ ایک شام جب کراچی میں بادل چھائے ہوئے تھے، سعد نے کہا، احمد کبھی کبھی لگتا ہے تمہیں دنیا سے نہیں خود سے ڈر ہے۔ احمد نے نظر چرائی، مگر سعد کے الفاظ دل میں گونجتے رہے۔ اس رات احمد سمندر کے کنارے بیٹھا کچھ دیر لہروں کو دیکھتا رہا، جیسے ان میں ایک ماضی کی آواز سن رہا ہو۔ اس کے اندر کچھ ٹوٹ رہا تھا، شاید وہ دیوار جو برسوں پہلے دل کی گرد بنائی تھی۔ اگلے دن سعد نے اسے ایک میسج بھیجا، کل شام چھت پر آؤ، کچھ دکھانا ہے۔ احمد نے مسکرا کر فون بند کیا، مگر دل کی دھڑکن بے قابو ہو گئی۔ اگلی شام جب وہ سعد کے گھر کی چھت پر پہنچا تو ہوا میں بارش کے بعد کی نمی تھی، شام کا ہلکا اندھیرا اور سعد کی مسکراہٹ جیسے فضا میں سکون گل گیا ہو۔ سعد نے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا باکس تھمایا، یہ تمہارے لیے ہے، بس ایسے ہی۔ اندر ایک چھوٹی سی کلائی گڑی تھی۔ احمد نے حیرت سے پوچھا، کیوں دی ہے؟ سعد نے نرم لہجے میں کہا، تاکہ جب وقت گزرے تم یاد رکھو کوئی ایسا بھی تھا جو تمہارے وقت کو قیمتی سمجھتا تھا۔ احمد کے لبوں پر ایک کمزور مسکراہٹ ابھری، مگر دل میں کچھ تیز سا چھپ گیا۔ اس لمحے وہ سعد کو دیکھ نہیں پا رہا تھا، بس محسوس کر رہا تھا ایک عجیب سا جذبہ جو میٹھا بھی تھا اور تکلیف دہ بھی۔ اس نے دھیرے سے کہا، سعد تمہیں نہیں معلوم محبت کتنی خطرناک چیز ہے، میں اسی راستے پر دوبارہ نہیں جانا چاہتا۔ سعد نے مسکرا کر کہا، تو پھر یہی تو تمہارا سزا ہے احمد کہ تم محبت سے بھاگ نہیں سکتے۔ ہوا تیز ہوئی، بارش کی ہلکی بوندیں ان کے چہروں پر پڑنے لگی۔ فضا میں ایک خاموشی تھی جو دلوں کی زبان بن گئی۔ احمد کے دل میں پہلی بار خوف کے ساتھ سکون بھی اترا، جیسے وہ جانتا تھا کہ یہ قربت اسے توڑ دے گی، مگر شاید یہی تو وہ تباہی تھی جس کی اس کے دل کے برسوں سے خواہش تھی۔ کراچی کی صبح دھندلی اور تھکی ہوئی تھی، مگر احمد کے دل میں جیسے کوئی نیا موسم جاگ اٹھا تھا۔ رات کے منظر اس کے ذہن میں بار بار ابھر رہے تھے، سعد کی مسکراہٹ، اس کی آنکھوں کا سکون اور وہ جملہ جو دل کے اندر کہیں گونجتا رہا، تم محبت سے بھاگ نہیں سکتے۔ احمد چاہتا تھا کہ اس خیال کو جھٹک دے، مگر یہ سوچ اس کے اندر سانس لینے لگی تھی۔ یونیورسٹی میں سعد اسے دیکھ کر مسکرا دیتا اور احمد کا دل بے اختیار دھڑک اٹھتا، جیسے کوئی بولا ہوا احساس واپس آ رہا ہو۔ احمد خود سے جھگڑتا، وہ جانتا تھا کہ ایسی محبتوں کا انجام ہمیشہ دل کی زخمی کرتا ہے، مگر سعد کی موجودگی میں اس کے اندر کی ساری دیواریں لرزنے لگتی۔ ایک دن سعد نے کہا، چلو آج تمہیں کسی خاص جگہ لے چلوں۔ احمد نے ہلکا سا اشارہ کیا، مگر دل میں ایک ہلچل مچ گئی۔ شام کو دونوں کرنگی کے پرانے ساحل کی طرف نکلے۔ سمندر پرسکون تھا، مگر ہوا میں نمی اور نمکین خوشبو بھری تھی۔ سعد ریت پر بیٹھ گیا، جانتے ہو احمد، جب میں اکیلا ہوتا ہوں لہروں کو دیکھتا ہوں، لگتا ہے جیسے وہ کسی کی درد کی کہانی سنا رہی ہو۔ احمد نے خاموشی سے اسے دیکھا اور پہلی بار سعد کی آنکھوں میں وہ گہرائی دیکھی جو عام طور پر مسکراہٹ کے پیچھے چھپی رہتی تھی۔ اس لمحے احمد کے دل میں کچھ پگھلنے لگا، جیسے کوئی برف کا ٹکڑا دھیرے دھیرے پانی بن رہا ہو۔ سعد نے ریت میں انگلیوں سے دائرہ کھینچا۔ محبت اور درد دونوں ایک ہی دائرے میں قید ہیں، ایک ختم نہیں ہوتا، دوسرا شروع نہیں ہوتا۔ احمد نے نظریں جھکا لی، اور اگر کوئی دونوں سے آزاد ہونا چاہے تو، سعد نے مسکرا کر کہا، تو وہ انسان نہیں رہتا، صرف خالی جسم بن جاتا ہے۔ ہوا کے جھونکے میں سعد کے الفاظ احمد کے چہرے سے ٹکرا کر دل میں اتر گئے، اور وہ خود سے ہار گیا۔
شاید پہلی بار اس نے اپنے اندر کی ضد کو تھامنا چھوڑ دیا۔ رات گہری ہوئی تو دونوں ساحل سے واپس آ رہے تھے۔ راستے میں سعد نے گاڑی روک کر کہا، احمد کبھی کسی لمحے کو روکنے کا دل چاہا ہے؟ احمد سے سر جھکا کر کہا، ہاں مگر زندگی نے اجازت نہیں دی۔ سعد نے تیری سے کہا، تو آج اجازت میں دیتا ہوں۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر احمد کی کلائی پکڑ لی۔ وہ لمس کسی بجلی کے جھٹکے کی طرح احمد کے وجود سے گزرا، مگر اس بار اس نے ہاتھ نہیں چھڑایا۔ دونوں کے بیچ خاموشی پھیل گئی، مگر وہ خاموشی شور سے زیادہ طاقتور تھی۔ شہر کی بتیاں ان کے چہروں پر پڑ رہی تھی، جیسے روشنی بھی رک کر یہ منظر دیکھ رہی ہو۔ احمد کی سانسیں بھاری ہو گئی۔ سعد نے آہستہ سے کہا، تم جتنا ڈرتے ہو محبت تمہیں اتنا قریب بلا رہی ہے۔ احمد کے ہونٹ لرزے، مگر آواز نہ نکلی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، جیسے کسی سوال کا جواب وہاں تلاش کر رہا ہو، مگر جواب اس کے پاس ہی بیٹھا تھا۔ وہ لمحہ گزرا نہیں، بلکہ احمد کے وجود میں اتر گیا۔ اس رات کے بعد احمد کے اندر سب کچھ بدلنے لگا۔ اس کی تنہائی جیسے کسی نے چھو لی ہو، دل کی بند گلیوں میں ہلکی سی روشنی اترنے لگی۔ مگر محبت ہمیشہ آسان نہیں ہوتی۔ اگلی صبح احمد کو سعد کا ایک پیغام نے ہلا دیا، اگر میں تم سے کچھ چھپاؤں تو کیا تم پھر بھی مجھ پر یقین کرو گے؟ احمد کے دل میں خوف نے سر اٹھایا۔ محبت کے ساتھ ہمیشہ تباہی ہی آتی ہے، اور شاید اب وہ تباہی دروازے پر کھڑی تھی۔ کراچی کی دوپہر ہمیشہ شور میں لپٹی ہوئی تھی، مگر احمد کے لیے وقت جیسے رک گیا تھا۔ سعد کے پیغام کے بعد اس کا دل عجیب بے چینی میں ڈوب گیا۔ وہ سارا دن یونیورسٹی میں بیٹھا رہا، مگر دماغ صرف اس ایک جملے میں قید تھا، اگر میں تم سے کچھ چھپاؤں۔ شام کو اس نے سعد کو میسج کیا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ مگر جواب نہیں آیا۔ رات کے 10 بجے سعد نے کال کی۔ اس کی آواز پہلے سے بھوجل تھی۔ احمد، میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، ابھی۔ احمد نے بنا سوچے کپڑے پہنے، گاڑی نکالی اور ڈیفینس کے اس پرانے کیفے کی طرف نکل گیا جہاں وہ پہلی بار ملے تھے۔ کیفے تقریباً خالی تھا، بارش کے بعد ہوا میں نمی اور کافی کی خوشبو ملی ہوئی تھی۔ سعد کھڑکی کے پاس بیٹھا تھا، نظریں نیچے اور ہاتھ کانپ رہے تھے۔ احمد نے کرسی کھینچ کر پوچھا، کیا ہوا سعد؟ سعد نے آہستہ سے کہا، یار میں نے تم سے ایک بات چھپائی ہے، شاید سن کے تم نفرت کرو۔ احمد کے لبوں پر ایک سرد مسکراہٹ آئی۔ میں پہلے ہی نفرت کے دائرے سے گزر چکا ہوں، اب کچھ نہیں بچا جو ٹوٹے۔ سعد نے بمشکل سر اٹھایا۔ میں بیمار ہوں احمد، مجھے کچھ مہینے پہلے پتہ چلا، ڈاکٹرز نے کہا ہے یہ زیادہ وقت نہیں دے گا۔ احمد کے دل کی دھڑکن رک گئی، لفظ جیسے ہوا میں جم گئے۔ کیا؟ کس بیماری کی بات کر رہے ہو؟ احمد کی آواز کانپ رہی تھی۔ سعد نے نظریں چرا لی۔ کینسر، آخری سٹیج۔ لمحہ بھر کو احمد کے اندر کچھ ٹوٹ کے بکھر گیا، جیسے ساری خاموشیوں نے ایک چیخ مار دی ہو۔ اس نے سعد کا ہاتھ پکڑا۔ تم نے مجھ سے یہ کیوں چھپایا؟ سعد نے کہا، کیونکہ تم محبت سے ڈرتے ہو۔ میں نہیں چاہتا تم اس ڈر میں پس جاؤ، میں چاہتا تھا تم کم از کم ایک بار دل سے محسوس کرو، چاہے میں نہ رہوں۔ احمد کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ کچھ نہیں بولا، صرف سعد کو اپنے قریب کھینچ لیا۔ پہلی بار اس نے اپنے دل کی ساری دیواریں گرا دیں۔ سعد کے کندھے پر چہرہ رکھ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ سعد نے دیر سے کہا، احمد تمہاری آنکھوں میں آنسو اچھے نہیں لگتے، تمہاری مسکراہٹ میری زندگی کی آخری دعا ہے۔ کیفے کی لائٹ مدم ہو گئی، باہر بارش پھر شروع ہو چکی تھی۔ احمد کے اندر ایک طوفان اٹھ چکا تھا۔ اس رات اس نے سعد کو گھر چھوڑنے سے انکار کیا۔ آج تم اکیلے نہیں رہو گے، جہاں تم ہو میں ہوں۔ دونوں نے پوری رات ایک دوسرے کے پاس بیٹھ کر خاموشی میں باتیں کی، جیسے لفظوں کی ضرورت ہی نہ ہو۔ احمد کو لگا جیسے اس نے اپنی زندگی میں پہلی بار کسی کے ہونے کا مطلب سمجھا ہو، مگر دل کے ایک کونے میں خوف بیٹھ گیا تھا کہ یہ خوشی دیر تک نہیں ٹھہرے گی۔ دن گزرتے گئے، مگر سعد کی حالت بگڑنے لگی۔ احمد نے یونیورسٹی چھوڑ دی، دن رات اسپتال کے چکر لگاتا، ڈاکٹرز امید کم دیتے، مگر احمد ہر لمحہ امید میں جیتا۔ وہ سعد کے بال سنوارتا، چائے بناتا، پرانی تصویریں دکھا کر ہنسنے کی کوشش کراتا، مگر سعد کی آنکھوں میں اب روشنی مدم ہو گئی تھی۔ ایک دن سعد نے دیر سے کہا، احمد اگر میں چلا گیا تو وعدہ کرو کہ خود کو ختم نہیں کرو گے۔ احمد نے سر جھکا کر کہا، تم جاؤ گے تو میں رہ کر کیا کروں گا؟ سعد نے کمزور مسکراہٹ سے کہا، محبت کبھی مر نہیں سکتی احمد، وہ صرف روپ بدلتی ہے۔ اس رات سعد نے احمد سے کہا، مجھے سمندر دیکھنا ہے آخری بار۔ اس نے خاموشی سے اسپتال سے چھٹی کرائی، سعد کو گاڑی میں بٹھایا اور دونوں سی ویو کی سنسان کنارے پر جا بیٹھے۔ رات کے اندھیرے میں سمندر شور کر رہا تھا، ہوا میں نمی تھی اور آسمان پر بادلوں کے ہلکی سی طے۔ سعد نے آسمان کی طرف دیکھا، جانتے ہو احمد، جب میں نہیں رہوں گا تو یہ لہریں میری آواز بن جائیں گی، جب تم اداس ہو انہیں سننا۔ احمد کے لب کانپ گئے۔ چپ کرو سعد، تم نہیں جاؤ گے،
साद ने उसका हाथ थाम लिया। मोहब्बत का वक्त ख़त्म नहीं होता, सिर्फ लम्हे ख़त्म होते हैं। उसकी सांसें भारी हो गई। अहमद ने उसे सीने से लगाया, मगर उसके बाजू में साद की सांस रुक चुकी थी। समंदर की लहरें शोर मचाने लगी, जैसे फितरत भी उस जुदाई का मातम कर रही हो। अहमद गुमसुम बैठा रहा। बारिश होने लगी, मगर वो हिला नहीं। साद का चेहरा उसके बाजुओं में खामोश था। कई घंटे बाद जब सुबह हुई तो सूरज समंदर के पीछे से झांक रहा था। अहमद ने आहिस्ता से साद की आंखों को बंद किया और समंदर की तरफ देखा। अब तुम यही हो। मैंने साद की घड़ी अपने हाथ पर बांध ली, वही घड़ी जो कभी साद ने दी थी, और रेत पर साद का नाम लिख दिया। हवा ने वो नाम उड़ा दिया, मगर अहमद मुस्कुरा दिया। मोहब्बत कभी मिटती नहीं, सिर्फ आंखों से उजल हो जाती है। कुछ दिन बाद साद की तदफीन हुई। अहमद यूनिवर्सिटी छोड़ दी, फ्लैट खाली कर दिया और रोज़ाना शाम को समंदर के किनारे जा बैठता। वो वहाँ बैठकर खामोश लहरों को देखता और हल्की आवाज़ में कहता, साद, आज भी वक्त ठहर जाता है जब तुम्हारा नाम लेता हूँ। उसके लबों पर मुस्कुराहट थी, मगर आंखों में वो खामोशी जो सिर्फ उन लोगों की होती है जिन्होंने मोहब्बत के बाद खुद को दफना दिया हो। एक लड़का जो मोहब्बत से डरता था और दूसरा जो सिर्फ मोहब्बत पर यकीन रखता था। लेकिन जब दोनों मिले तो जज्बे और तबाही एक साथ आए। आप बताएं, आप किस तरह की कहानियां सुनना पसंद करते हैं, ताकि मैं आपके लिए मज़ीद दिलचस्प स्टोरीज बना सकूं। तो प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।